استاد محترم حضرت علامہ و مولانا خلیل الرحمن صاحب قبلہ مصباحی اور شاعر ہندوستان حافظ و قاری نظر الاسلام صاحب قبلہ اور میرے عزیزم قریبی دوست حافظ محبوب رضا عبدالسبحان صاحب قبلہ، حافظ جانے صاحب، حافظ ساحل رضا اور دیگر علماء کرام و شعراء اعظام، میرے ماؤں بہنوں، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، بادل توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارآگر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا روم غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشاں کے حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میں منت نزول سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کا غبار راہ ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اورنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، آپ حیات کا چشمہ جس کے لال روش خد کا پیمانہ ہے، کوثر و سلسبیل جس کے صحبائے چشم رحمت کے دو جام ہیں، سعادتوں کا رشتہ جس کی ذات سے مسلک ہے، دونوں جہاں کے آبرو جس کے مہر نبوت سے متعلق ہے، ملائے اعلیٰ کی مقدس محفل میں جس کا ذکر ہے، شمس بازغاں جس کے در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، فرش و عرش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ آئیے عشق و مستی کی نگاہ میں مدح و ثنا کی جائے اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی رات ہمارے نوجوان بھائیوں نے مل کر محنت و مشقت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہمارے علاقے کے، ہمارے گاؤں کے، قرب و جوار کے علماء کرام و شعراء اعظام کو بلائے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس چند لمحوں کی جلسے میں میں بھی اپنا نام درج کرانے کے لیے آیا ہوں، نہ کوئی شاعر ہوں، نہ کوئی مقرر ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں، بس جو ہوں آپ کے سامنے ایک طالب علم، مہمان رسول ہوں الحمدللہ۔ اور جو بھی باتیں آپ حضرات کو بتاؤں گا قرآن و حدیث کے مد نظر، قرآن و حدیث کو ماتحت آپ حضرات کو باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ علماء کرام کا ضم غفیر ہے، آپ حضرات علماء کرام کے چہروں کی زیارت کیجیے اور اپنے آپ کو مشرف کیجیے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرا موضوع، میرا ٹاپک آج کا کچھ ڈیفرنٹ ہے، کچھ الگ ہے۔ آپ حضرات روزہ نماز ابھی حافظ محبوب صاحب، مولانا جانے صاحب اور ہمارے استاد محترم صاحب سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب بارے میں سنتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج قرآن پاک کے بارے میں بتائی جائے۔
چونکہ آج کے زمانے میں قرآن پاک کے اوپر ناجائز حملے ہو رہے ہیں، قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن پاک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آج کا موضوع قرآن پاک کے اوپر ہو۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب یہ کس کا قول ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مدبر کا قول نہیں ہے، یہ کوئی مفکر کا قول نہیں ہے، یہ کوئی مصنف کا قول نہیں ہے، یہ کوئی عالم کا قول نہیں ہے، یہ کوئی حافظ کا قول نہیں ہے، یہ کوئی فاضل کا قول نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکٹر کا قول نہیں ہے، یہ کوئی سائنسداں کا قول نہیں ہے، یہ کسی زباندہ کا قول نہیں ہے، بلکہ خالق ڈاکٹر کا قول ہے، خالق مفتی کا قول ہے، خالق عالم کا قول ہے، خالق مدبر کا قول ہے، خالق مصنف کا قول ہے، یوں کہہ دو کہ خالق کائنات کا قول ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ دنیا ہل سکتی ہے، بدل سکتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں رد و بدل ہو سکتی ہے، ہوا اپنا رخ موڑ سکتی ہے، یہ دنیا کے سمندر، یہ پہاڑ، یہ پروت، یہ دریا کی طغیانی، یہ سمندر کی روانی، یہ کلیوں کی چٹک، یہ پھولوں کی مہک، سب اپنا رخ بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کی بات بدلی نہیں جا سکتی، اللہ کا فرمان ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کرنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، ایک خلجان پیدا ہوتی ہے دل و دماغ میں، ایک سوال پیدا ہوتی ہے کہ جس کلام میں شک نہیں، رب نے فرمایا شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس کلام میں شک نہیں، جس کلام میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، تو آج دنیا کے لوگ اس کلام میں شک کیوں کرتے ہیں؟ ہے نا، ایک سوال آتا ہے، شک کیوں کرتے ہیں؟ نزول زمانہ میں بھی جب قرآن پاک نازل ہوا تب بھی لوگ شک کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی لوگ شک کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، بلکہ کہنے والا جھوٹا ہے۔ اگر کوئی اندھا قسم کھا کر کہے کہ دن میں سورج نہیں اٹھتا، تو کیا آپ ان کی باتوں پر یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اندھا یہ قسم کھا کر کہے کہ بھائی دن اور رات ہوتا ہی نہیں، تو کیا آپ اس کی باتوں پر یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر چمگادڑ دن میں سورج نہیں دیکھ سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج کا وجود ہی نہیں۔ اسی طرح قرآن اپنی جگہ حق ہے، بلکہ کہنے والا جھوٹا ہے۔ ہزاروں کافروں اور مشرکوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، لیکن اللہ کے وحدانیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسے جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی اڑے گا، یہ اتنا ہی نکلے گا، بڑھتا جائے گا۔ اچھا، کلام پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن چیلنج کرتا ہے، غور سے آپ سنیے گا، پوائنٹ کی باتیں ہیں، بڑی یہ کہوں کہ باریک کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ اس کے بعد فرماتا ہے، قرآن پاک خود چیلنج کرتا ہے
کیا کرتا ہے چیلنج کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلے کیا فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس کے بعد فرماتا ہے کہ اگر پہلے تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر تم شک کرتے ہو اس کلام کے بارے میں جس کلام کو میں نے اپنے نبی پر اتارا، تو اس کلام کے مثل ایک صورت بنا کر لاؤ، اس کلام کے مثل ایک صورت بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر اکیلا نہ بنا سکو تو دوستوں احباب کی مدد لے لو۔ قرآن یہ چیلنج کیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے، کسی انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں، اتنی جرأت نہیں، اتنی اوقات نہیں، اس کی بساط نہیں کہ قرآن پاک کا چیلنج قبول کر سکے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر شک کرتے ہو کہ ایک سورت بنا کر لاؤ، قرآن پاک میں 114 سورہ ہے، 7 منزل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک سورہ بنا کر لاؤ، پورا قرآن نہیں، ایک سورہ بنا کر لاؤ، 7 منزل نہیں، 6 منزل نہیں، 5 منزل نہیں، ایک سورہ بنا کر لاؤ، سورہ بقرہ نہیں، سورہ آل عمران نہیں، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لاؤ۔ اور اگر اکیلا نہ بنا سکو، قرآن کہہ رہا ہے اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی دوست و احباب کا مدد لے لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی مدبر کی مدد لے لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی مفکر کی مدد لے لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی زباندہ کی مدد لے لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی سائنسداں کی مدد لے لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی ڈاکٹر کی مدد لے لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو خدا کی قسم خدا فرماتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کلام کو صرف میں ہی بنا سکتا ہوں اور دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کلام کو صرف میں ہی بنا سکتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں، اس لیے اللہ فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر ساری دنیا کا مدد لے لو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے آج سے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن پاک کا کوئی چیلنج قبول نہ کر سکا۔ اب چیلنج آ گیا ہے، یہ عام ظاہری دوسری بات ہے کہ اگر آج یہاں پر بھی میں اگر کوئی چیلنج کر دوں مثال کے طور پر، تو بہت سارے لوگ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے۔ اب چاہے اس کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن ایکسپٹ کرنے کے لیے آئیں گے، قبول کرنے کے لیے آئیں گے۔ ایسے ہی کچھ عرب کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ عرب میں قرآن پاک کا چیلنج خانہ کعبہ میں 3 روز تک لٹکا رہا۔ کتنے روز تک؟ 3 روز تک لٹکا رہا۔ عرب کے بڑے بڑے مدبر آئے، مفکر آئے، شعراء آئے اور اعلان دیکھ کر سر جھکا کے روانہ ہو گئے۔ عرب کے وہ مائناز شعراء جس کو اپنی زبان پر بڑی ناز تھا، جو اپنے آپ کو عربی اور سارے دنیا کے لوگوں کو عجمی یعنی گونگے کہتے تھے، وہ آئے اور قرآن پاک کی آیت کی طرح ایک آیت بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ القاریہ دل دہلانے والی، ملقاریہ تو نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی، وما ادراک ما القاریہ تو نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جب تک قیامت نہیں آ جاتی، کوئی بھی انسان ہو، ڈاکٹر ہو، عالم ہو، مفکر ہو، مدبر ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، امریکہ کا ہو، چین کا ہو، جاپان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، یہ نہیں بتا سکتا کہ قیامت کے روز کتنی ہولناک، کتنی ڈراؤنی اور کتنی خوفناک آواز ہوگی۔ اسی وقت بتا سکتا ہے جب قیامت ہوگی۔ وہ انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب میں سرزمین عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا۔ کیا؟ ہاتھی نہیں ہوتا۔ اور ہاتھی کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فیل کہتے ہیں۔ وہ انسان یوں لکھتا ہے، چیلنج قبول کرنے کے بعد آیت بنانے کی کوشش کرتا ہے اور لکھتا ہے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ کیا لکھا؟ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ اس کا معنی یہ کہ ہاتھی کیا، ہاتھی تو نے کیا جانا ہاتھی کیا ہے۔
ہاتھی کیا ہاتھی، تو نے کیا جانا ہاتھی کیا ہے؟ یہ بنانے کے بعد جب عرب کے لوگوں کے پاس شائع کیا، جب عرب کے لوگوں کے پاس لے کر گیا، لوگوں نے دیکھا، کیونکہ عرب کے لوگ عربی زبان دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں، اس کا معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ کر پڑھنے کے بعد ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، ارے بے وقوف انسان، تم نہیں جانتے کہ عربی ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ارے بے وقوف انسان، تم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے؟ لیکن افغانستان والا جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ ارے بے وقوف انسان، تم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے، لیکن امریکہ والا جانتا ہے ہاتھی کیا ہے۔ ارے تم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے، لیکن افریقہ والا جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ ارے تم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے، لیکن ہندوستان کا بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ اور ہندوستان میں تو کچھ ایسے بھی قوم ہے جو ہاتھی کو جانتی ہی نہیں بلکہ ہاتھی کو پوجتی بھی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، چونکہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قابل قبول نہیں، چاہے وہ پتھر کی ہو، مورتی کی ہو، ہاتھی کی ہو، سانپ کی ہو، گائے کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، کبھی بھی یہ بھول کر نہیں کہیے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، چونکہ رب نے فرمایا میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا کہ میں نے اس کی اطاعت کی۔ تو ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم نبی کی پوجا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے عرب کا وہ انسان بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ قرآن پاک کا چیلنج، کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو جائے، قرآن پاک کی طرح کوئی کتاب نہیں بنا سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج سے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی شروع سے لے کر اب تک قرآن پاک کو بدلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، قرآن پاک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے ایک ملعون خبیث وسیم رضوی جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا واقعہ سنا ہوگا، چلا تھا 26 آیتوں کو بدلنے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ خود اسے ہی بدل ڈالا۔ آج وہ کیا سناتن دھرمی کو اختیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو نارائن تیاگی یا کچھ ایسے نام رکھ دیا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا صاحب نہیں، وہ خود اپنی مرضی سے اپنا دھرم چینج کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہے نادان نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، ایک طرح کا ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ آپ نے ابو لہب، ابو جہل، فرعون، قارون سب کو دیکھا ہوگا، لیکن اللہ نے یہ لائیو دکھا دیا کہ اے لوگوں، جو بھی میرے ذات کو بدلنے آئے گا وہ خود بدل کر رہ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن مٹ کیوں نہیں رہا؟ قرآن پاک مٹ کیوں نہیں رہا؟ بات دراصل یہ ہے کہ مسلمان جان کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، مال کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، عزت و آبرو کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، لیکن قرآن کا ایک زبر بدل جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن کا ایک زبر بدل جائے یہ مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ اچھا، تختی کو مٹائی جا سکتی ہے، جس کاغذ پر قرآن پاک لکھا ہے اس کاغذ کو مٹائی جا سکتی ہے، جس پریس سے قرآن پاک چھپتا ہے اس پریس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو قرآن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان کے دل میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک محفوظ ہے، اسے کیسے مٹائے گا؟ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے ذہن کو قریب لائیے اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے کہ اس دنیا میں کتنی کتابیں ہیں۔ انجیل ہے، زبور ہے، وید ہے، مہابھارت ہے، انگلش، عربی اور بھی بہت ساری لینگویج کی کتابیں ہیں، لیکن کسی کتاب میں یہ فضیلت نہیں جو قرآن پاک میں ہے۔ آپ ان کتابوں کا قرآن پاک سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔
کوئی بھی مذاہب ہے، دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ہندو ازم ہے، سکھ ازم ہے، بہت سارے پارسی ہیں، بہت سارے زین ہیں، لیکن کسی دھرم کے اندر، کسی مذہب کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کتاب کو اس کے بچوں نے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ کیوں؟ کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو بات ہوگی۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، لیکن جو سچا مذہب ہوگا اسی میں یہ پاور ہوگی۔ آپ حضرات قرآن پاک کو پڑھیے اور پڑھنے سے زیادہ سمجھیے، چونکہ پوری دنیا کے قوانین، ضابطے، شریعت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ آج کل ہم لوگ قرآن پاک کو صرف اپنے طاقوں میں سجائے رکھتے ہیں، صرف خوبصورتی کے لیے سجائے رکھتے ہیں کہ کوئی آئے تو یہ کہے کہ ہاں اس کے گھر قرآن ہے، ان لوگ جانتا ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں۔ لیکن در حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم لوگ صرف خوبصورتی کے لیے رکھے ہیں۔ میرے ماں و بہنوں، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن پاک کو پڑھیے اور پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آخر کہنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ میرا ملت اسلامیہ، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے اور لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوہے میں زنگ لگ جائے اس کو تو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں میں زنگ لگ جائے یہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کرو اور موت کو یاد کرو، اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس چند منٹ آپ کے سامنے رہوں گا، پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت علامہ مولانا خلیل الرحمن صاحب آئیں گے، کیونکہ میں بنیادی باتیں یہ بتانے آیا ہوں، کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی ہر شے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اگر باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے، صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، باقی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، جانا ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ ہم سبوں کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کے تحت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور کل میدان محشر کے دن جب ہم حاضر ہوں گے رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر کتنی ساری خوبیاں، کتنی ساری نعمتیں عطا کی، آپ گنیں گے تو گن نہیں پائیں گے۔ نعمت کے طور پر ہاتھ عطا کیے، 2 کان، 2 آنکھ، ماتھے، سر، پیٹ، 2 پیر، کتنی سارے نعمتیں عطا کی۔ کل میدان محشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے بتا، میں نے تجھ کو 2 پیر عطا کیے، میں نے تم کو عمر عطا کی، میں نے 2 آنکھ عطا کیے، میں نے تمہارا سر عطا کیا، اے بندے بتا، میں نے تمہیں 2 ہاتھ عطا کیے تھے، تم نعمت کی شکل میں 2 ہاتھ عطا کیے، ان دونوں ہاتھوں سے تم نے کسی کی چوری کی یا پھر غریبوں کی مدد کی، کسی کی چوری کی یا پھر مدد کی۔ اللہ پوچھے گا اے بندے بتا، نعمت کی شکل میں نے تجھے 2 پیر عطا کیے تھے، اس پیروں سے مسجد کی طرف آئے تھے یا شراب خانوں کی طرف گئے تھے یا جوا بازوں کی طرف گئے تھے یا جوئے کے اڈے میں گئے تھے؟ اے بندے بتا، میں نے تجھ کو نعمت کی شکل میں زبان عطا کیے تھے، کیا اس زبان سے اللہ کا ورد کرتا تھا یا پھر لوگوں کو گالیاں بکتا تھا؟ اے انسان بتا، اے بندے بتا، میں نے تجھ کو نعمت کے شکل میں پیٹ عطا کیے تھے، کیا تم اس پیٹ میں حرام رزق بھرے ہو یا حلال رزق بھرے ہو؟ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر آپ نے
اگر آپ نے دنیا میں چوری کر گئے ہیں، چوری کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب کی بارگاہ میں آپ کی زبان نہیں بولے گی، آپ کے ہاتھ خود بخود بولیں گے کہ اے پروردگار، تو نے تو اس بندے کو ہاتھ عطا کیے تھے، لیکن یہ بندہ، یہ تیرا بندہ مجھے مجبور کیا تھا، میں تو روکتا تھا بٹ یہ نہیں روکتا تھا، اور یہ اس نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ مجھے چوری کرنا پڑا۔ اپنے پیر گواہی دیں گے، آپ کی زبان گواہی دیں گی، آپ کے سر، آپ کی آنکھیں، آپ کے جسم کے ہر اعضاء رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ آپ بے بس ہو جائیں گے، لاجواب ہو جائیں گے، آپ چاہیں گے کہ یہ میرے اعضاء میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ سوچیں گے، آپ چاہیں گے کہ میں اپنی زبان کو روک دوں، رب کی بارگاہ میں میرے خلاف گواہی نہ دے، لیکن آپ کا سوچنا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ رب کی بارگاہ میں ہر اعضاء اپنے آپ میں رب کی بارگاہ میں آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف آپ کے اعضاء گواہی نہ دے تو اپنے اعضاء سے، اپنے جسم کے پارٹ سے اچھے کام لیجئے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیے، تب ہی یہ آپ کے اعضاء کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اے میرے اللہ، اس بندے کو تو نے پیر عطا کیا تھا، یہ دونوں پیروں سے مسجد کی طرف جا رہا تھا، تم نے اس کے ہاتھ عطا کیے تھے، یہ دونوں ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کیا کرتا۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کیجیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایسے تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری جن کو گن نہیں سکتے، لیکن آج کل ایک برائی ٹرینڈ پر چل رہی ہے۔ اس برائی کو زیادہ ہمارے نوجوان حضرات ہی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہم ہی نوجوان ہیں، ہمارے دادا پردادا اور ہم سے جو بعد میں آئیں گے وہ لوگ جوان ہی نہیں ہوں گے، اور اس جوانی میں ایسے کارنامے کر جاتے ہیں کہ جس کو زبان میں نہیں لایا جا سکتا۔ آج کل شراب نوشی کا یہ گندا رواج بہت عام طور سے پھیل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، اگر لوگ تم سے پوچھے جوا اور شراب کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ یہ دونوں سب سے بڑا گناہ ہے اور جرم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام۔ ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ تو اس سے کھلم کھلا یہ ظاہری بات، یہ صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ شراب پینا یہ بالکل حرام ہے۔ قانون شریعت میں، مذہب اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آئیے بس ایک چھوٹی سی واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اسی تعلق سے۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد اس کے 40 دن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ کتنے دن کی نماز؟ شراب پینے کے بعد 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پھر اگر شراب پینے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر دوسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرنے کے بعد اگر پھر شراب پیتا ہے تو پھر اس کے 40 دن کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر دوسری بار وہ توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دوسری بار کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کرنے کے بعد تیسری بار شراب پیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز پھر ادا نہیں ہوگی۔ پھر اگر رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ رب کہتا ہے کہ اے بندے، میں نے تجھ کو چھوٹ دیا، تو توبہ کر لے، تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ لیکن اب اس کے بعد پھر کوئی بندہ چوتھی بار اگر شراب پیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 40 دن کی نماز نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اگر وہ انسان توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔
اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو انسان شراب پیتے ہیں بغیر توبہ کیے مرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کل میدان محشر کے دن دو ذخیروں کو جو پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے، وہی پیپ اس شرابی کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ اپنے معاشرے سے، اپنے سوسائٹی سے، اپنے سماج سے اس گندے رواج کو ہٹائیے۔ شراب نوشی، جوا بازی، ان سب سے باز رہیے۔ اپنے آپ کو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کیجیے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیے۔ بس یہیں تک میں اپنی گفتگو کو سماعت کرتا ہوں۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز میں بات تھا۔ خود کے شعر چمن پھول جو نشاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ میں نے جو بھی گفتگو کی سب سے پہلے اسے مجھے عمل کرنے کی توفیق و عافیت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ بعد ہوا حضرات کو اس میں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و عافیت عطا فرمائے۔ وما استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔